بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ الى آخر الآیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ برادران اسلام، بزرگان محترم، قابل صد احترام میرا عزیز نوجوانوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت ہم آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا اور شروعات کیسے ہوئی۔ علماء کرام نے مختلف باتیں لکھی ہے اپنے اپنے مقام پر۔ میں آپ کے سامنے ان باتوں کا کچھ خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ میں قباء میں رونق افروز ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب قباء میں تشریف لائے، وہ دوشنبہ کا دن تھا، پیر کا دن تھا، اور تاریخ جو تھی 21 ربیع الاول کی تھی۔ اور علماء سیر کے نزدیک جو نبی کی سیرت لکھنے والے اور نبی کی سیرت جاننے والے جو علماء کرام ہیں، تو ان علماء کرام کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جمعرات کے دن 27 صفر المظفر کو نکلے تھے۔ 27 صفر المظفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے باہر نکلے ہجرت کے لیے۔ 3 شب 3 رات غار ثور میں رہ کر 1 ربیع الاول بروز دوشنبہ یعنی اتوار کو مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ تو آپ مکہ المکرمہ میں جمعرات کے دن 27 صفر المظفر کو مکہ المکرمہ سے نکلے۔ 3 دن شبے 3 رات اور 3 شب غار ثور میں رہ کر 1 ربیع الاول کو اتوار کے دن مدینہ منورہ کے لیے آپ روانہ ہو گئے، اور کنارے کے راستے سے چل کر 8 ربیع الاول کو پیر کے دن دوپہر کے وقت آپ نے قباء میں نزول اجلال فرمایا۔ آپ قباء میں تشریف لے گئے اور قباء پہنچ گئے مدینہ المنورہ۔ علامہ ابن حزم اور حافظ مغلطائی رحمہم اللہ تعالی نے اسی قول کو اختیار فرمایا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی روز سے اسلامی تاریخ کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہو گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ربیع الاول سے تاریخ لکھنے کا حکم دیا۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوئی۔ امام شعبی اور محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ کر بھیجا کہ آپ کے فرمان، آپ کے خط ہمارے پاس پہنچتے ہیں لیکن اس پر تاریخ نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 71ویں ہجری میں 7 اور 1 71 ہجری میں صحابہ کو تاریخ کے
متعین اور تاریخ کے مقرر کرنے کے بارے میں مشورے کرنے کے لیے مدعو کیا اور صحابہ کرام کو بلایا کہ آئیے مشورہ کر لیتے ہیں تاریخ کو کس اعتبار سے متعین کیا جائے۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام تشریف لے آئے اور حاضر ہو گئے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ اور اپنی اپنی رائے دی۔ بعض نے یہ کہا کہ تاریخ کی ابتدا اور شروعات بعثت نبوی سے ہونی چاہیے، جس وقت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا اور آپ کو نبی بنایا گیا، اس تاریخ سے ابتدا کرنی چاہیے اور شروعات کرنی چاہیے۔ اور بعض نے ہجرت سے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے اس سے شروعات کر دی جائے، اور بعض نے کہا کہ آپ کی وفات سے، جب آپ کا وصال ہوا، جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور رحلت فرما گئے، تشریف لے گئے، اس دن سے تاریخ کی شروعات کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تاریخ کی ابتدا ہجرت سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہجرت سے ہی حق اور باطل میں فرق قائم ہوا۔ حق یعنی کہ اسلام اور باطل یعنی کہ کفر و شرک، دونوں میں جو فرق اللہ نے ظاہر فرمایا وہ ہجرت سے فرمایا، اور ہجرت ہی سے اسلام کی عزت اور غلبے کی شروعات ہوئی۔ ہجرت ہی سے اسلام کو عزت ملی، غلبہ ملا، طاقت ملی، بالاتفاق تمام صحابہ کرام کے اتفاق سے، اور جتنے بھی وہاں پر حاضر ہوئے تھے سب نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ قیاس اور عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ سن ہجری کی ابتدا ربیع الاول سے ہوتی، اس لیے کہ آپ اس مہینے میں مدینہ منورہ رونق افروز ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچے تھے، لیکن ربیع الاول کے بجائے محرم الحرام سے اس لیے شروع کی گئی اور ابتدا کی گئی کہ آپ ہجرت کا ارادہ محرم ہی سے فرما چکے تھے۔ گو ربیع الاول میں پہنچے لیکن ہجرت کا آپ نے جو ارادہ فرمایا تھا وہ محرم کے مہینے سے تھا۔ انصار نے یعنی مدینے کے رہنے والوں نے عشرہ ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور اخیر ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کے آخر میں حج کر کے مدینہ منورہ واپس ہو گئے۔ آپ نے ان کی واپسی کے چند دن کے بعد ہی ہجرت کا ارادہ فرما لیا، اور حضرات صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی، اس لیے سن ہجری کی ابتدا محرم الحرام سے کی گئی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی مشورہ دیا کہ سن ہجری کی ابتدا محرم الحرام ہی سے ہونی چاہیے، اور بعض نے کہا کہ رمضان المبارک سے ابتدا ہونی چاہیے۔ خیر ہر ایک کی الگ الگ، ہر صحابی کی الگ الگ اور مختلف رائے ہوتی گئی اور آتی گئی، لیکن بالآخر جو فیصلہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ محرم الحرام کے مہینے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بعض نے کہا رمضان المبارک سے ابتدا ہونی چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محرم الحرام ہی مناسب ہے، اس لیے کہ لوگ حج سے اسی مہینے میں واپس ہوتے ہیں، اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے والفجر ولیال عشر کی تفسیر میں مروی ہے کہ فجر سے مراد محرم کی فجر مراد ہے، یعنی جس سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔